بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ خوشخبری دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے عرب کی سرزمین کا سر سبز و شاداب ہو جانا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہی برسوں کی خشک سالی ختم ہو کر خوشحالی کا دورہ ہونا، بتوں کا منہ کے بل گرنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے بحیرہ سادہ کا اچانک خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بدن مبارک سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس نے بصرہ کے محل روشن کر دیے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو خوشخبری دینے لگے۔ ناظرین کرام، ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت اور عقل کو حیران کر دینے والے واقعات صادر ہوتے ہیں انہیں شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہتے ہیں۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے، جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پشت مبارک سے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا تو روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے زبان فصیح سے اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے، جن کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ خطیب بغدادی نے بھی ایک روایت سند کے ساتھ بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بادل آیا جس کے ساتھ روشنی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور پرندوں کے اڑنے کی آواز اور کچھ انسانوں کی بھی آوازیں تھیں، پھر ایک دم حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق سے مغرب کی گشت کراؤ اور تمام سمندروں کی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ مبارک اور صفات معلوم ہو جائیں، اور ان کو تمام جانداروں یعنی جن و انس کے سامنے پیش کر دو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ پھر وہ بادل چھٹ گیا۔ آپ بی فرماتی ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے
کہ واہ واہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خوب پوری کائنات پر آپ کا قبضہ جمایا گیا ہے، اور تمام کائنات میں کوئی چیز نہیں بچی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ اقتدار اور اطاعت سے باہر ہو۔ میں نے چہرہ انور کو دیکھا کہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور بدن سے پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی، اور ایک لمحہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے سپرد کر دیا۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد کا صدقہ تمام مسلم امہ کے مسائل حل فرما، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کی نیک حاجات جلد پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔